اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالی کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، وہ جسے جس وقت چاہے بخش دے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بڑے سے بڑا گنہگار، بڑے سے بڑا فاسق، بڑے سے بڑا بدکار کون سی نیکی کس وقت اس کی اللہ تبارک تعالیٰ کو بھا جائے اور چھوٹی سی بات میں اس کی مغفرت ہو جائے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے کسی شخص کو بھی اس کے گناہوں سے اسے عار نہ دلانا چاہیے، ہر وقت اس کے لیے، گناہگار کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس کے گناہوں کی عادت چھٹا دے۔ جیسا کہ اکثر میں دیکھتا ہوں، لوگ جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کو ان کے گناہوں پر عار دلاتے ہیں، بجائے گناہوں پر عار دلانے کے اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرے اور ان کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرے، ان کے عیب جوئی نہ کرے ان کی، یعنی وہ ایسا ہے، وہ شرابی ہے، وہ جواری ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ لواطت کے گناہ کرتا ہے، وہ اس گناہ میں ملوث ہے، وہ اس گناہ میں ملوث ہے۔ یہ سب باتیں نہ کرنے کے بجائے انسان کو اس گناہ گار کے لیے اس کے حق میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کروں گا بسم اللہ شریف کی برکت پر، کہ بسم اللہ شریف کی کتنی، ویسے تو بہت ہی اس کی برکت ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبر کے پاس سے گزرے، ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ آپ ملاحظہ فرمایا کہ عذاب کے فرشتے اس مرد پر عذاب کر رہے تھے، اس مردے پر عذاب کر رہے تھے۔ مردہ مرد تھا اندر، اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ یہ ملاحظہ فرما کر آپ تشریف لے گئے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر واپس پھر اسی قبرستان سے گزرے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسی مردے کے پاس رحمت کے فرشتے موجود ہیں۔ ابھی جب آپ اس قبرستان سے گزرے تھے تو آپ نے دیکھا کہ مردے پر عذاب ہو رہا ہے، عذاب کے فرشتے اس پر عذاب کر رہے ہیں۔ اور پھر جب دوبارہ اپنے کام سے فارغ ہو کر اسی راستے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اسی مردے پر رحمت کے فرشتے ہیں، اسی مردے کے پاس رحمت کے فرشتے ہیں، رحمت کے فرشتے موجود ہیں، اور ان کے ساتھ نورانی طباق ہیں، ان کے ساتھ نورانی طباق ہیں۔ متعجب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، تعجب کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی ابھی تو اس مردے پر عذاب کے فرشتے اس پر عذاب کر رہے تھے، اور ابھی جب میں نے دیکھا تو اس کے اوپر رحمت کے فرشتے موجود ہیں، اس کے پاس
اس کے پاس رحمت کے فرشتے موجود ہیں۔ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہی آپ کے پاس وحی آئی اور فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اے عیسیٰ یہ بندہ گناہ گار تھا، اے عیسیٰ یہ بندہ گناہ گار تھا، یہ بندہ گناہ گار تھا، اسی واسطے اس کا انتقال ہو گیا، یعنی گناہوں میں ہی اس کی زندگی بسر، اس نے اپنی زندگی بسر کری اور گناہ کرتے کرتے اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا، یعنی اس کی بیوی کے بچہ ہونے والا تھا، اس کے لڑکا پیدا ہوا، اس کے مرنے کے بعد، اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کی، یعنی اس کے بیٹے کی پرورش کری، اچھی پرورش کری۔ دیکھیے، پرورش کا دار و مدار باپ پر بھی ہوتا ہے اور ماں پر بھی ہوتا ہے۔ باپ کا حق یہ ہے کہ اس کو حلال کھلائے اولاد کو، اور ماں کا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی پرورش کرے۔ باپ دن بھر گھر میں نہیں رہتا ہے، ماں دن بھر گھر میں رہتی ہے۔ ماں کی صحبت میں بچہ زیادہ رہتا ہے۔ ماں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچے کو اچھی تربیت دے۔ تو اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو اچھی پرورش کری، اچھی تربیت دی، اور جب وہ 9 برس کا ہو گیا تو اس کو معلم کے سپرد کر دیا، اس کو معلم کے سپرد کر دیا۔ ابھی معلم نے اس کو بسم اللہ، جب بچے کا داخلہ کرایا تو اس کے استاد نے، معلم نے اس کو بسم اللہ شریف پڑھائی، اس کو بسم اللہ پڑھائی۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھی۔ اس شخص، جو شخص گناہ گار تھا، اس کے بیٹے نے مدرسے میں بسم اللہ شریف پڑھی، پہلے سبق ملا اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بیٹے نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آئی کہ جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے، جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے، میری تعریف بیان کرے، مجھے کیسے گوارا ہوگا کہ اس کے باپ کو میں زمین کے نیچے عذاب دوں۔ میں نے اس کے باپ کو فوراً بخش دیا، میں نے اس کے باپ کو فوراً بخش دیا۔ یہ ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ کسی بچے کا باپ گزر جائے اور وہ بیٹا چھوڑ جائے یا بیٹی چھوڑ جائے، تو ماں کو جہاں تک ہو سکے، اگر ممکن ہو تو اچھی تربیت دے، تاکہ اس کی ماں باپ کا مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس کی اولاد اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اپنی نیک اولاد کو دنیا میں چھوڑ جانا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔
نیک اولاد کو چھوڑ جانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. جیسے کوئی مسجد بنوا دینا یا کوئی مدرسہ بنوا دینا یا کوئی دینی ادارہ بنوا دینا یہ صدقہ جاریہ ہے. نل لگوا دینا، کنواں کھدوا دینا. اب تو سمر سیول چل رہے ہیں، سمر سیول کنویں میں آتا ہے، سمر سیول لگوا دینا مسجد میں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ وہ صدقہ ہے جو تا قیامت تک تم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، جب تک وہ جاری رہے گا. جو تم نے کام کر کے گئے تھے وہ کام جب تک دنیا میں ہے، جب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اپنے ہاتھ سے کوئی دینی کتاب لکھ جانا ایسی جس سے انسان کی کو ہدایت ملے. نیک اولاد چھوڑ جانا. اس لیے ماں باپ کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے، اچھی تربیت دے. اب کیا ہوتا ہے، ماں باپ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی والد کا جنازہ تک پڑھانا نہیں آتا. اولاد کو اپنے والد یا اپنی والدہ کا جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں آتی ہے، اسے دعا ہی نہیں آتی. کم سے کم اپنی اولاد کو اس قابل تو بنا دیں کہ وہ دوسروں کی خوشامد نہ کرے، دوسروں کی خوشامد نہ کرنا پڑے. چلیے حافظ جی آج ہمارے یہاں فاتحہ ہے، چلیے امام صاحب، چلیے مولانا صاحب. اب امام صاحب کو بیچارے ٹائم ہے یا نہیں ہے، اب وہ آ بھی گئے ادھر تو جلدی 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 انہیں نے بس چاروں قلیں پڑھی، الحمد شریف پڑھی اور بخش دیا. اور اگر خود اولاد اس قابل ہو، اگر آپ اپنی اولاد کو خود اس قابل بنا جائیں کہ وہ خود اپنے ماں باپ کی، اپنی دادی دادا کی، اپنی نانی نانا کی خود فاتحہ کرے، خود اسے ایصال ثواب پہنچائے تو کیا ہی بات ہے. جیسا کہ ایک ہوتا ہے مزدور سے مزدوری کروانا، مزدور سے مزدوری کروانا، اور ایک ہوتا ہے خود اپنا کام خود کرنا. تو اپنا کام خود کرنا زیادہ بہتر ہے یا دوسروں سے کروانا زیادہ بہتر؟ جو کام آتا ہو، جو کام نہیں آتا وہ تو مجبوری ہے. جو کام آتا ہو، ابھی آپ دیکھیں اپنی دکان یا اپنی شاپ پر یا اپنے آفس میں یا اپنے اسکول وغیرہ میں آپ چپراسی وغیرہ یا کچھ سرونٹ وغیرہ آپ رکھتے ہیں، اپنی دکان میں، اپنی شاپ پر، اپنے مال میں نوکر وغیرہ اپنے رکھتے ہیں آپ، تو کہے سے وہ جتنا کہے دو اتنا کریں. ایک ہی یاد ہیں جو اپنے بہت سے اچھے بھی ہیں، ورنہ زیادہ تر جتنا کہہ دو اتنا کر لیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے. پھر جتنا کہہ دو پھر اتنا کر لیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے. آپ اپنی دکان پر جاتے ہو، آپ اپنے شو روم پر جاتے ہو تو خود جب تک آپ خود نہیں لگیں گے، جب تک دکان میں رونق نہیں آئی. خود لگنا ضروری ہے، خود لگنا ضروری ہے. کتنوں آپ کے یہاں نوکر ہوں، بھائی یہ شیشہ صاف کر دو، یہ شوکیس صاف کر دو، یہ کاؤنٹر صاف کر دو، وہ کرتے رہیں گے. یہ چیز یہاں لگا دو، یہ چیز وہاں لگا دو، اور ایک آپ اپنے آپ خود کریں، اس کی بات اور ہے. میں یہاں پر مثال آپ کہیں کہاں پہنچ گیا، یہ میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں کہ اپنا کام خود کرنا اور دوسرے سے کروانے میں بہت فرق ہے. اس لیے آپ ابھی کسی تیجا وغیرہ ہے، چالیسواں وغیرہ ہے، جو بھی آپ کے گھر میں کوئی نیاز درود وغیرہ ہے، کوئی پروگرام وغیرہ ہے، اس میں آپ دوسرے سے
پڑھوا رہے ہیں اس کی بات اور ہے، اور اگر اپنے آپ خود پڑھ رہے ہیں اس کی بات اور ہے۔ کسی سے سورہ بقر پڑھوا رہے ہیں، مان لیجئے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ آپ کے گھر میں جناتی اثرات ہیں، آپ کے گھر میں جناتی اثرات ہیں، آپ اپنے گھر میں 40 دن سورہ بقر پڑھواؤ اور سورہ ملک پڑھواؤ یا سورہ یاسین پڑھواؤ، جو بھی پڑھواؤ، کسی حافظ صاحب سے پڑھوا لو آپ، تو ایک حافظ صاحب پڑھ تو دیں گے، اور ایک ہوتا ہے خود پڑھنا۔ اگر آپ خود حافظ ہیں یا خود مولوی ہیں یا خود نادرہ خواں ہیں تو خود پڑھ لیں، خود پڑھیں۔ اب آپ کے یہاں اگر کوئی نیاز وغیرہ ہے، یا تیجا یا 40واں یا 20واں یا برسی وغیرہ کی فاتحہ درود کچھ ہے آپ کے یہاں، اور آپ نے کسی کو بلایا، تو وہ ایک تو ٹائم نہیں ہوتا ہے نا، حافظوں مولویوں کے پاس، امام کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ بیچارے ٹائم نکال کر، انہیں کو نماز کے لیے بھی دیری ہوتی ہے، ٹائم نکال کر وہ آ جاتے ہیں، وہ اتنا ہی پڑھ دیتے ہیں، یہی بہت ہے۔ اور اگر آپ اپنی ماں باپ کی، دادی دادا کی، نانی نانا کی خود نیاز، خود فاتحہ کریں، تو آپ سورہ ملک بھی پڑھ کر سکتے ہیں، ایک کوئی لمبا رکوع بھی پڑھ سکتے ہیں، الہاکم التکاثر کی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، اذا زلزلت الارض کی بھی بہت فضیلت ہے، وہ بھی 2 مرتبہ پڑھ دیں، الہاکم التکاثر کی بہت فضیلت ہے، وہ 2 مرتبہ پڑھ دیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا کی 2 مرتبہ پڑھ دیں، وہ بہت فضیلت ہے، آیت الکرسی پڑھ دیں 2 مرتبہ فاتحہ میں، جتنا بھی قرآن پاک کی۔ اب ہوتا کیا ہے، اکثر زیادہ تر بس چھوٹا سا رکوع بھی پڑھا اور قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر، 3 اور 4 قلیں پڑھ کر، 4 قلیں پڑھی، علم شریف پڑھی، مختصر سے پڑھا بخش دیا۔ اب آپ کے والد ہیں، آپ کی والدہ ہیں، آپ کی دادی ہیں، آپ کو لگی ہوئی ہے، آپ جتنا بھی پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ ایک بار سورہ ملک پڑھیں، ایک بار سورہ الہاکم التکاثر کی 2 مرتبہ سورت پڑھ دیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا کی 2 مرتبہ سورت پڑھ دیں، 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ دیں۔ جیسے بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نظر دلائی جاتی ہے، اس میں بہتر یہ ہے کہ 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور 3 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں، اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں جو آپ پڑھا کرتے تھے اکثر۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وصحبہ اجمعین دائما ابدا۔ 11 مرتبہ شروع میں یہ پڑھیں، پھر 11 مرتبہ آخر میں یہی درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ اس طریقے سے حضرت پیران پیر دستگیر غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آپ نظر پیش کریں تو ان میں 11 مرتبہ اگر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن بہت سے لوگ اکثر جلدی میں صرف تھوڑا سا مختصر سا پڑھتے ہیں۔ اس لیے میرا جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، جیسے میں نے الحمد شریف کی فضیلت میں جو ابھی واقعہ بتایا ہے کہ ماں نے اپنے بیٹے کو، باپ تو گزر گئے تھے، انتقال ہو گیا تھا، باپ گناہ گار تھے، لیکن ماں نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی اور اس کو مدرسے میں اس کا داخلہ کرایا، اور جیسے ہی معلم نے اس کو الحمد شریف اللہ کی تعریف بیان کری اس کے بیٹے نے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحیمی کریمی
جوش میں آ گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے باپ پر عذاب کروں زمین کے اندر، جس کا بیٹا زمین کے اوپر میری تعریف بیان کر رہا ہو، میں نے اس کے باپ کو بخش دیا۔ اس لیے میری والدین سے گزارش یہ ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ کم سے کم اپنی اولاد کو اس قابل بنا دیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے نماز جنازہ خود پڑھائے۔ خود پڑھانے کی فضیلت بہت ہے۔ باپ کی نماز جنازہ بیٹے کو ہی پڑھانا افضل ہے، بیٹا ہی پڑھا۔ ویسے تو ہو جاتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی، ہو جاتی، کوئی پڑھا دے۔ اگر بیٹا موجود ہے اور اس کو آتی ہے نماز جنازہ پڑھانا تو بیٹا ہی پڑھائے، تاکہ باپ کی روح خوش ہو، باپ کی روح خوش ہو۔ جب تک فرشتے روح کو لیے ہوئے وہیں موجود ہوتے ہیں، روح کو لیے ساتھ میں چلتے ہیں۔ مردے کو نہایا جا رہا ہے، تب بھی مردے کی روح سب دیکھ رہی ہے۔ اسی لیے جو پردہ کرا جاتا ہے جب مردے کو نہایا جائے تو زیادہ بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر زیادہ بھیڑ، اس کی روح، فرشتے روح لیے کھڑے رہتے ہیں اور روح دیکھتی ہے، جیسا کہ اپنی زندگی میں وہ شرم محسوس کرتی ہے، ویسے ہی مرنے کے بعد بھی شرم محسوس کرتی ہے۔ تکلیف کا اظہار بھی ہوتا ہے، خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے روح کو، بس یہ ہے کہ وہ بتا نہیں سکتی۔ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، جسم سے روح نکل جاتی، جسم بالکل مردار ہو جاتا ہے۔ لیکن اب مردے کو گرم پانی سے کیوں نہایا جاتا ہے؟ اگر جاڑے ہیں تو اسے گرم پانی سے کیوں نہایا جاتا ہے؟ ارے وہ تو مردہ ہے، اسے چاہے گرم پانی سے نہا دو چاہے ٹھنڈے پانی سے نہا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا وجہ ہے جو اس کو گرم پانی سے نہایا جاتا ہے؟ اگر جاڑے ہیں تو گرم پانی سے نہایا جاتا ہے، اسی لیے کہ جسم کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ روح اور جسم کا دنیا میں زندگی بھر ساتھ رہا، روح اور جسم کا دنیا میں زندگی بھر ساتھ رہا نا۔ جس چیز کا دنیا میں زندگی بھر جس سے آپ کا تعلق جڑا رہا ہو اور پھر اس سے تعلق جدا ہو جائے اور اس شخص کو کوئی تکلیف ہو تو آپ کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ روح، جسم کو جو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے، روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب جو یہ پوسٹ مارٹم وغیرہ چلے ہیں، اللہ بچائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ جسم کو جتنی تکلیف ہوتی ہے روح کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مردے کو ہلانا ڈلانا، ہاتھ ٹیڑھا ہے تو اس کو زبردستی سیدھا کرنا، منہ اگر ٹیڑھا ہے تو زبردستی سیدھا، اذیت پہنچتی ہے اس کی روح کو۔ روح کو مردے کی روح کو فرشتے وہیں پر فرشتہ لیے کھڑا رہتا ہے۔ جب مردے کو نہایا جاتا ہے تب بھی وہ روح سب دیکھتی ہے کہ کون کھڑا ہے، کون میرا اپنا ہے، کون میرا غیر ہے، کون رو رہا ہے، کون ہنس رہا ہے،
کون میری ملکیت کو بانٹ رہا ہے، سب دیکھتے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، ایک حدیث پاک ہے، جب مردے کو نہانے کے لیے پٹلے پر لٹارا جاتا ہے تو ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ بس 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 کچھ ہی دیر ہے تو اپنے سارے اعمال دیکھ لے گا، بس 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 کچھ ہی دیر ہے تو اپنے سارے اعمال دیکھ لے گا، بس 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 کچھ ہی دیر ہے تو اپنے سارے اعمال دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کو نہانے کے بعد اس کی چارپائی پر لٹایا جاتا ہے، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، پھر ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ علاوہ جنات اور انسان کے سب سنتے ہیں کہ بس 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 کچھ ہی دیر ہے، بس 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 کچھ ہی دیر ہے تو اپنے سارے اعمال دیکھ لے گا، تو اپنے سارے اعمال دیکھ لے گا۔ پھر جب مردے کو لے کر دروازے سے باہر نکلتے ہیں قبرستان لے جانے کے لیے، جب پھر ایک فرشتہ ندا فرماتا ہے کہ بس 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 کچھ ہی دیر ہے تو اپنے سارے اعمال دیکھ لے گا، تو اگر مردہ نیک ہے تو خوش ہوتا ہے، اگر مردہ نیک ہے، اس نے اپنی زندگی نیکیوں میں گزاری ہے، تو مردہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے کیا پرواہ، چلو لے چلو، میرا اصلی گھر تو وہی ہے، مجھے لے چلو، میرا اصلی گھر تو وہی ہے، مجھے کیا پرواہ، میں نے تو اپنی ساری تیاری کر لی ہے، اب آخری سفر کو چلے ہیں۔ عقل مند تو وہی ہے نا جو اپنے سفر کی تیاری پہلے کر لے۔ ارے عقل مند کون ہے؟ عقل مند تو وہی ہے نا، وہ عقل مند نہیں ہے جس نے سینکڑوں بیگھہ زمین چھوڑ گیا، 4-4 5-5 10-10 گھر چھوڑ گیا، کھیتی باڑی چھوڑ گیا، گھر چھوڑ گیا، زیورات چھوڑ گیا، سب آپس میں بانٹ لیں گے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنے سفر کی تیاری پہلے کر لے۔ تو جو مردہ نیک بخت ہوتا ہے، جس نے اپنی تیاری پہلے کر لی، وہ خوش ہوگا اور کہے گا لے چلو، مجھے کیا پرواہ، لے چلو، میں اپنا کیا دھرا اب دیکھوں، اب ہے وقت رزلٹ کا۔ ارے سال بھر جو بچہ سال بھر تیاری کرتا ہے، اس کو اپنے رزلٹ کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ اب میرا رزلٹ آئے گا، اب میری تیاری کا، اب میری محنت کا پھل مجھے ملے گا، اب میری محنت کا پھل مجھے ملنے جا رہا ہے، اب پتہ چلے گا پوری سال کی محنت جب رنگ لائے گی، کون سی ڈویژن آئے گی میری، اب مجھے پتہ چلے گا میری محنت کیا رنگ لائی ہے۔ جس نے پڑھائی نہیں، جس نے کتابیں کھول کر دیکھی ہی نہیں ہو، اس کو تو دیکھنا ہے 0 0 0 سب 0۔ محنت کسی کی ضائع نہیں جاتی۔ تو جو مردہ
نیک بخت ہوگا وہ کہے گا جو فرشت لے چلو مجھے، اب مجھے سارے اعمال میرے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے مجھے یقین ہے، امید ہے۔ ایک ہوتا ہے یقین، اب یہاں پر ایک ہوتا ہے یقین اور ایک ہوتی ہے امید۔ ایک ہوتا ہے یقین اور ایک ہوتی ہے امید، دو باتیں ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک باریکی والی بات آ گئی جو میں بتاتا ہوں۔ امید میں کچھ گڑبڑ ہے۔ امید ایک ہوتی امید ہے، دیکھو امید ہے ملے یا نہ ملے، امید تو ہے پاس ہونا ہے یا نہیں ہونا، یا امید ہے ایسا کام ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، لوگ کہتے ہیں نا امید تو ہے۔ اور ایک ہوتا ہے یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ ایسا کام ہوگا۔ امید اور یقین میں فرق ہے۔ یقین ہے تبھی تو جب انسان یہ کہے کہ مجھے امید ہے میں اللہ مجھے بخش دے گا، امید بھی نہیں، یہ کہے کہ مجھے یقین ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی پر، اپنی نیکیوں پر نہیں، اپنی نیکیوں، اپنے سجدوں، اپنے عمرہ اور اپنے حج اور اپنی تلاوت اور اپنے روزوں اور اپنی نماز اور اپنے صدقہ، اپنی خیرات، اپنے زکوٰۃ پر یہ نہیں یقین ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی پر مجھے یقین ہے، امید بھی نہیں، یقین کہو، یقین ہے مجھے یقین ہے کہ وہ بخش دے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ بخش دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، کام زندہ کے کیے اور طلب یہ کہ، یعنی کام تو قید خانے کے کیے، کام تو قید خانے کے کیے اور جنت کا طلبگار ہے۔ آخر میں جو انہوں نے کہا ہے کہ بہت اچھے اس میں الفاظ ہیں، آخر میں کہا ہے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑھتے ہو ہنستے ہوئے اٹھو، کیوں رضا کڑھتے ہو ہنستے ہوئے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ تو جو میں حدیث پاک سنا رہا تھا کہ جب بندے کو، مردے کو فرشتے لے کر، اس کے گھر والے اس کو لے کر گھر سے نکلیں گے، اس کی جنازے شریف کو، تو فرشتہ ایک ندا کرے گا کہ بس بس بس، کچھ ہی دیر ہے تو سارے اعمال اپنے دیکھ لے گا۔ تو اگر مردہ نیک بخت ہوتا ہے، اس نے اپنی پوری تیاری کر رکھی ہوتی ہے، تو کہے گا لے چلو مجھے کیا پرواہ، لے چلو مجھے۔ اور جو بندہ بد وقت ہوتا ہے، جس نے اپنی گناہوں میں زندگی بسر کری ہوتی ہے، وہ کہے گا مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اس کو فرشتے جکڑے ہوئے ہوں گے، اس کو فرشتے جکڑے ہوئے ہوں گے۔ فرشتے مردے کو جکڑے رہتے ہیں، اگر اسے ذرا بھی چھوڑ دیں تو وہ اس کی روح کو کس کے، مردے کو نہیں بلکہ اس کی روح کو کس کے جکڑے ہوئے، اگر اس کی روح کو چھوڑ دیں نا تو پھر وہ اسی میں جا کے، پھر جب اس کو قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، پہلا قدم جب اس کے گھر والے
اس کی چارپائی لے جا کے پہلے قدم جب قبرستان کے اندر رکھتے ہیں تو پھر ندا ہوتی ایک فرشتہ کا بس 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 کچھ ہی دیر ہے جو تو اپنے سارے اعمال دیکھ لے گا. بس آ گیا آخری وقت. اتار دیا گیا قبر میں لگا دیے گئے پٹلے. ایک تو گہرا گڈھا، اوپر سے اندھیری، اب اوپر سے اس کے پٹلے، پھر اس کے اوپر سے چٹائی، پھر اس کے اوپر سے مٹی. اب ایسے عالم میں کون کام آئے گا؟ ذرا سوچئے تو. کیسی نفس پرستی میں زندگی گزر رہی ہے لوگوں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو نفس امارہ کی شر سے محفوظ رکھے. کون کام آئے گا اس وقت؟ اب اگر جو شخص عشاء کی نماز کے بعد روز سورہ ملک پڑھتا ہوگا، عشاء کی نماز کے بعد ہر روز سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوگا، سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہو، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پوری سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوگا تو سورہ ملک اس کی قبر میں روشنی کا سبب بنے گی. سورہ ملک اس کی قبر میں روشنی کا سبب بنے گی. اگر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہا ہوگا دنیا میں تو اس کا وہ کلمہ اس کو اس کے عذاب سے بچا لے گا. ایک جب فرشتہ اس کے دائیں طرف سے آئے گا، جب فرشتہ اس عذاب لے کر اس کے دائیں طرف سے آئے گا تو اس کا ہاتھ اگر صدقہ کرتا ہوگا تو اس کا ہاتھ گواہی دے گا، نہیں ادھر سے نہ آؤ، یہ تو اپنے اس دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا تھا. چاروں طرف سے عذاب کے فرشتے اس کو گھیر لیں گے. پہلے تو سب سے پہلے اس سے سوال ہوں گے، وہ تو سبھی کو پتا ہے. سب سے پہلے اس سے سوال ہوں گے. اگر وہ اپنے تینوں سوالوں میں کامیاب ہو گیا بس پھر جب قبر میں اس کو لٹار دیا جائے گا تو اس کے جسم میں وہی روح جو فرشتہ لیے ہوئے کھڑا تھا، وہی روح اس کے آدھے بدن میں ڈالے گا اللہ کے حکم سے. آدھے بدن میں، اوپر کے حصے میں دھڑ، یہاں ناف تک، پورے بدن میں نہیں ڈالی جائے گی، ناف تک اس کے، تاکہ وہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے اٹھ کے بیٹھ جائے. بس پورے بدن میں نہیں ڈالی جائے گی. اگر پورے بدن میں ڈال دی جائے روح تو وہ اٹھ کے بھاگے گا قبر میں سے. اس لیے پورے بدن میں نہیں بلکہ آدھے دھڑ میں روح اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ ڈالے گا، وہ اٹھ کے بیٹھے گا، اس سے سوال ہوں. من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان 3 سوالوں سے اگر آپ پاس ہو گئے تو بس جنت کی کھڑکیاں آپ کے لیے قبر میں کھل جائیں گی.
اور حد نظر تک آپ کی قبر کو چوڑا کر دیا جائے گا۔ حد نظر کا مطلب جہاں تک نظر جائے وہاں تک قبر اس کی کشادہ کر دی جائے گی۔ اور اگر سوالوں میں ناکام رہے، اللہ نہ کرے، ہاں قبر میں انسان کی بولی عربی ہو جائے گی، ایٹومیٹک عربی ہو جائے گی، چاہے وہ دنیا میں قرآن پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، عربی پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اس کی قبر میں اللہ تبارک تعالی ایٹومیٹک اس کی بولی عربی ہو جائے گی، عربی میں ہی اس سے سوال کرے جائیں گے۔ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا رسول کون تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال تھا۔ ما کنت تکون ھذا رسول۔ اب ان 3 سوالوں کے بعد اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو آپ کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو ایسے دنیا میں گھرے ہوئے ہیں، ایسے دنیا میں دنیا کے کاموں میں ایسے گھرے ہوئے ہیں کہ ایک وقت کی نماز کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو رہے۔ پڑھ تو لیتے ہیں جیسے تیسے الٹی سیدھی، لیکن عبادت ایک ہوتی ہے، عبادت کی روح، جیسے انسان کی روح اور جسم ہوتا ہے، ایسے ہی عبادت کی روح اور جسم بھی ہوتا۔ عبادت، ہماری عبادت تو ڈھانچہ ہے، ہماری عبادت تو ڈھانچہ ہے، الٹی سیدھی، بس جیسے تیسے پڑھ لی۔ نمازیں تو ان کی تھیں جو انہیں اگر ان کے سروں پر پرندے بیٹھ جاتے تھے تو انہیں پتہ نہیں چلتا تھا، اگر ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ جاتے تھے تو انہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ بہرحال جیسی بھی پڑھو، اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں بس حاضری ہی دے لو، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہی دے لو، غیر حاضری سے تب بھی بہتر ہے، غیر حاضری سے تو تب بھی بہتر ہے۔ حاضری ہی دے لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت تقوی اور پرہیزگاری بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب تقوی پر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ بنا تقوی کے عبادت میں مزہ اور لذت نہیں آتی۔ جب تک تقوی نہیں ہے، جب تک آپ کے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، جب تک عبادت میں لذت اور مزہ آ ہی نہیں سکتا۔ جیسا آپ حج بھی کری آئے، آپ عمرہ بھی کری آئے، آپ نمازی بھی ہو، اور اگر کہیں دعوت ہے اور وہاں کھڑے ہو کر کھانا ہو رہا ہے تو آپ بھی شروع ہو گئے، آپ بھی شروع ہو گئے۔ اب کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے الٹی سیدھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیش کر دو گے حدیث۔ وہ حدیث تو نہیں ہوئی، حدیث تو حدیث ہے، جس نے الٹی غلط حدیث بیان کری سخت گناہ ہے۔
بہت سخت گناہ ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری، جیسا کہ آپ پانچوں وقت کے نمازی ہو، نماز پڑھتے ہو اور آذان ہو رہی ہے، آذان ہو رہی ہے اور آذان کے وقت دنیا کی باتیں کر رہے ہو۔ ابھی آپ مغرب کی نماز کو تو جاؤ گے، لیکن آذان، مغرب کی آذان یا عصر کی آذان ہو رہی ہے، یا ظہر کی آذان ہو رہی ہے، عشاء کی آذان ہو رہی ہے، اور آپ ادھر آذان ہو رہی ہے۔ آذان کی الفاظ کو دہرانا تو بہت دور کی بات، خاموش ہی ہو جاؤ، خاموش ہی ہو جاؤ، خاموشی سے آذان پوری سن لو۔ حکم تو یہ ہے کہ جو مؤذن کہے اس کو دہراؤ۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اکبر کی جب با پہ چلا جائے جب دہراؤ، تکرار نہ کرو۔ اللہ اکبر جب کہے پھر تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک ایک کلمے پہ لاکھوں نیکیاں ہیں۔ اور اذان کے وقت بات کرنا تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ ڈر ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ اچھوں کو دیکھا، اللہ انہیں ہدایت دے، اذان کے وقت باتیں کرتے ہوئے۔ اذان ہو رہی ہے، باتیں کر رہے ہیں، اور پھر نماز کو چلے گئے۔ تو یہ بھی تقوی میں شامل ہے۔ اب جب تک تقوی نہیں، جب تک کچھ نہیں۔ جیسا کہ پیجامہ پہن رہے ہیں، موزہ پہن رہے ہیں، جوتا پہن رہے ہیں، مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو سب اپنے آپ کو جانچو، تب جا کے سب جانچ کرتے رہو۔ ایک چھوٹی سی ڈائری بناؤ، ایک چھوٹی سی ڈائری بنا لو اور اپنی جیب میں رکھ لو، اور پھر اپنے شام کو دیکھو کہ میں نے کیا کیا، کتنے میں نے گناہ کرے اور کتنے میں نے نیکیاں کریں، اور کیا کیا کمیاں رہ گئیں۔ میں نے پانی پیا تو بیٹھ کر پیا یا کھڑے ہو کر پیا؟ میں نے پانی پیا بیٹھ کر پیا یا کھڑے ہو کر پیا؟ میں نے کھانا کھایا بیٹھ کر کھایا یا کھڑے ہو کر کھایا؟ آج میں نے کس کی غیبت کری؟ آج میں نے کس کی حق تلفی کری؟ آج میں نے کس کے اوپر جھوٹ باندھا؟ آج میں نے کتنا جھوٹ بولا؟ آج میں نے کتنی جھوٹی قسمیں کھائیں؟ آج میں نے کتنا حرام کھایا؟ آج میں نے کس اپنے نوکر کی حق تلفی کری؟ آج میں نے کس کے ناحق پیسے مارے؟ آج میں نے کس کی زمینیں ہڑپ کری؟ چلو یہ تو بہت بڑی باتیں، چھوٹی لے لیجئے، یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں، چھوٹی میں آ جائیے۔ مسجد میں کئی بار میں گیا اور کئی بار میں نے غور کرا کہ میں نے سیدھا پیر داخل کرا ہے یا الٹا۔ مسجد میں جب جائیں تو سیدھا پیر داخل کریں، جب نکلیں تو الٹا پیر نکالیں پہلے، اور بیت الخلا میں جب بیت الخلا میں جائیں تو الٹا پیر پہلے رکھیں۔ لیٹرین یا پاخانے میں جب داخل ہوں تو پہلے الٹا پیر رکھیں، اور جب نکلیں تو سیدھا پیر نکالیں پہلے۔ اور مسجد میں جب داخل ہوں تو ایک پہلے سیدھا پیر، اور جب باہر نکلے تو الٹا پیر۔ جب پائجامہ پہنے تو پہلے دایاں پیر، پہلے دایاں پیر ڈالیں پھر بایاں پیر ڈالیں، اور بیٹھ کر پہنیں، اور پہلے تہبند باندھ لیں، اپنے ستر عورت کو بھی نہ دیکھیں، پہلے تہبند باندھ لیں،
اپنے گھٹنے کھولنا تو جائز نہیں ہے، بنا ضرورت اپنے گھٹنے کھولنا بھی جائز نہیں ہے بنا ضرورت، مجبوری میں تو جائز ہے، وہ بھی اگر تہبند، تبھی حکم یہ ہے کہ اگر پیجامہ بدلو تو پہلے تہبند باندھ لو، پھر اپنا جسم بھی نہ دیکھو، نیچے کا حصہ، بنا ضرورت، بنا ضرورت کے۔ آج کل میں یہاں پر ایک اور بات بتا دوں، آج کل جو آنکھوں کی روشنی میں فرق آ رہا ہے جوان لوگوں کے، 40 50 کے تو لوگ ہو جاتے ہیں تو ان کی تو آنکھیں کمزور ہو ہی جاتی ہیں، لیکن جو 40 کے ہیں، 35 کے ہیں، 20 کے ہیں، ان کی نگاہ جو کمزور ہے، اور جو شادی شدہ ہیں 30-35 سال کے ہو گئے ہیں، ایک ویسے تو آنکھیں کمزور ہو ہی جاتی ہیں، لیکن آنکھیں کمزور ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے، ان آنکھوں سے عریانی تصویریں دیکھنا، اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھنا، اپنی شرمگاہ دیکھنا بھی آنکھوں کی روشنی میں فرق پڑتا ہے، منع ہے، بنا ضرورت کے اپنی شرمگاہ دیکھنا بھی منع ہے، بنا ضرورت کے اپنی شرمگاہ بھی نہ دیکھے۔ اس لیے اگر غسل خانے میں بھی نہا رہا ہے، بیت الخلا میں اگر بیٹھا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو بنا ضرورت اپنا جسم نہ دیکھے، اور غسل خانے میں اگر نہا رہا ہے تو ہو سکے تو تہبند باندھ کے نہائے، ہو سکے تو تہبند باندھ کے نہائے۔ تو میں جو بات بتا رہا تھا کہ اگر پائجامہ پہنے تو بیٹھ کر پہنے، سیدھا پیر پہلے ڈالے، یہ سب میں تقوی پر بات بتا رہا تھا، یہ سب تقوی والی باتیں ہیں، تقوی اور پرہیزگاری عبادت کا مغز ہیں، عبادت کا مغز ہیں، جیسے عبادت کا مغز دعا ہے، دعا۔ ایک حدیث میں آیا عبادت دھڑ ہے، یعنی نیچے کا حصہ، یہ عبادت دھڑ ہے اور اس کا سر دعا ہے، اس کا سر دعا ہے۔ آپ نے عبادت کر لی اور دعا نہیں مانگی، دعا مانگنا بہت ضروری ہے، قبول ہو یا نہ ہو وہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، کیا بہتر ہے وہی جانتا ہے، لیکن دعا تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا، دعا مانگو، بس دعا مانگو، تم دعا مانگنے میں عاجزی ہے، دعا نہ مانگنے میں عقل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے حدیث پاک میں، جو مجھ سے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے میں اس کی دعا قبول کرنا بھی چھوڑ دیتا ہوں، جو مجھ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے میں اسے دینا چھوڑ دیتا ہوں، جو مجھ سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے میں اس سے دینا چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے دعا مانگتے رہا کرو ہر عبادت کے بعد۔ شیطان دعا مانگنے سے انسان کو روکتا ہے، دعا مانگنے سے شیطان جو ہے انسان کو روکتا ہے۔ جب انسان دعا مانگتا ہے تو شیطان اپنے آپ کو مسوستا ہے کہ ارے اب یہ بندہ اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا، اب تو اللہ اس کی دعا قبول ہی کر لے گا، اب تو اللہ اس کی عبادت قبول ہی کر لے گا۔ اس لیے جس طرح سے عبادت جو ہے وہ جسم ہے اور تقویٰ اس کی روح ہے، تقویٰ اس کی روح ہے۔ جب تک تقویٰ نہیں، جب تک
جسم بیکار. پہلے سب سے ضروری ہے تقوی اختیار کرنا. تقوی اختیار کرنا. آپ رات دن نفلیں پڑھو، رات دن عبادت کرو. تقوی پر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، آپ لوگ دیکھیے گا. ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ تقوی اللہ تعالیٰ، تقوی والے اللہ تعالیٰ کو کتنے محبوب ہیں، کتنے محبوب ہیں. ہم جب موزہ پہنتے ہیں تب بھی موزہ بھی پہلے سیدھے ہاتھ میں، سیدھے پیر میں پہنے، سیدھے پیر میں پہلے موزہ پہنے، پھر الٹے پیر میں پہنے. پانی پئیں تو سیدھے ہاتھ سے پئیں، بیٹھ کر پئیں. کھانا کھائیں تو ہر لقمے میں یا واجدو یا واجدو دل میں کہتے رہے. پانی پئیں تو 3 سانسوں میں پئیں. گلاس میں یا برتن میں سانس نہ لیں بلکہ باہر سانس لیں. پہلے ایک گھوٹ پی لیں، پھر دوسرا گھوٹ پئیں، پھر تیسرا گھوٹ پئیں. اللہ کی تعریف بیان کریں. یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی. یہ تقوی نہیں ہے کہ اگر پہنچ گئے محفل میں تو انہی کے رنگ میں رنگ گئے، انہی کے رنگ میں رنگ گئے. اگر کھڑے ہو کر کھانا ہو رہا ہے تو آپ بھی کھڑے ہو کر کھانے لگے. اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کرو. ایسا نہیں ہے اگر آپ بچنا چاہتے تو بچ سکتے ہو. کہیں پر بھی کرسی پڑی ہوئی ہو، ایک کرسی لے لیجئے اور بیٹھ کے کھا لیجئے. ایک پلیٹ میں لے لیجئے اور ایک کرسی لے لیجئے، 2 کرسیاں لے لیجئے، ایک کرسی پہ پلیٹ رکھ لیجئے، اپنے آپ بیٹھ جائے کھا لیجئے. یہ ہوتا ہے تقوی. ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز سے آپ کے کسی مرید نے عرض کی کہ کوئی ایک اللہ والے آئے ہوئے ہیں یہاں اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، چلیے ان سے چل کے مل لیں، چلیے ان سے چل کے مل لیں. شاید خواجہ غریب نواز ہی کا واقعہ ہے یا اور کسی بزرگ کا واقعہ ہے، مجھے صحیح سے کچھ یاد نہیں ہے. بہرحال میں نے پڑھا تھا. تو آپ نے فرمایا، بزرگ کوئی بھی ہوں، یہاں پہ عبرت کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا چلو میں ان سے ملاقات کرتا ہوں. تو آپ لمبا سفر کر کے ان سے ملاقات کے لیے گئے. تو وہ جو اللہ والے تھے جن سے ملنے کے لیے آپ جا رہے تھے، تو آپ مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے. وہی اللہ والے جن سے وہ خواجہ غریب نواز ملنے گئے تھے، تو مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے. تو جب آپ مسجد کے اندر وہ داخل ہوئے تو آپ نے بجائے سیدھے پیر کے، دائیں پیر کے، بایاں پیر آپ نے اندر داخل کرا. تو خواجہ غریب نواز یا جو بھی بزرگ ہوں وہ کہا چلو، اپنے مرید سے کہا چلو مجھے ان سے نہیں ملنا ہے. تو بولے کیوں، آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور آپ ان سے اب ملاقات نہیں کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے، یہ اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے. جب یہ اتنی سی چھوٹی سی بات پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں کہ مسجد میں حکم تو یہ ہے کہ پہلے دایاں سیدھا پیر داخل کرو، یہ بایاں پیر داخل کرنا ہے. لوٹی آیا، نہیں ملے. تو یہ ہوتا ہے تقوی. جس کے اندر تقوی نہیں اس کی عبادت بھی ادھوری ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین ثم آمین.